خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ استثناءات کو چھوڑ کے بنیادی تصور جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ پیداوار زراعتی پیداوار کے علاوہ اسی طرح سے جو دوسرے پیداواری نئی صورتیں ہیں اس زمانے میں، جو انڈسٹری کی صورت میں ہیں، سروسز کی صورت میں ہیں، سیلریز کی صورت میں ہیں، اور اس کے علاوہ اور مختلف جو چیزیں اس سے ملتی جلتی اس زمانے میں ہیں، تو سلمان صاحب میں آپ سے ابھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس تصور کو کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ نے کچھ کیلکولیشنز کی تھیں، آپ نے ہمیں بتایا تھا، جس کے روح سے یہ ثابت ہوتا ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تصور کے مطابق اگر امپلیمنٹیشن کی جائے تو وہ اماؤنٹ جمع ہوتی ہے جس سے اس ملک کی معیشت چل سکتی۔ میں اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیل کرتا ہوں جی تو میں کروں گا کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو وہ بنیادی طور پر ایک ایگریکلچرل دور تھا۔ ہمیں معلوم ہے تاریخ سے کہ انڈسٹریل دور کا آغاز 18ویں صدی کے وقت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو ایگریکلچرل دور میں جو کچھ بھی پروڈکشن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو بنیاد بنایا زکوٰۃ کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ بتائی ہے، اسلام نے ہمیں جو زکوٰۃ کا قانون دیا پیداوار کے حوالے سے، تو وہ بنیادی طور پر تمام قسم کی پیداوار پر لاگو ہوتی ہے، یعنی وہ پیداوار پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خاص قسم کی پیداوار پہ تو لاگو ہوتی ہے اور کسی خاص قسم کی پیداوار پہ لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اب آج ہمارے پاس پروڈکشن صرف ایگریکلچرل تک محدود نہیں ہے، ہمارے پاس پروڈکشن انڈسٹریل پروڈکشن کی صورت میں بھی موجود ہے۔ سروسز سیکٹر میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ آمدنی جنریٹ ہوتی ہے، بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سروسز سیکٹر کا اگر آپ حجم دیکھیں جی ڈی پی میں تو وہ 50% سے زیادہ ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی اور ڈیولپ کنٹریز میں بھی۔ جی، تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس کانسیپٹ کو کہ یہ جو زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کی تھی یہ صرف ایگریکلچرل پروڈکشن پہ نہیں تھی، بلکہ ہم اس کو تبدیل کریں، ہم اس میں اجتہاد کریں اور ہم اب اس رائے کو جو ہے وہ مانیں کہ یہ پیداوار پہ زکوٰۃ تھی، اور اب ہر قسم کی پیداوار جو کہ آج کے زمانے میں ہے یا اگلے زمانے میں مختلف قسم کی پیداوار ہمارے سامنے آ سکتی ہے، تو اس سب کو ہم زکوٰۃ کے نیٹ میں لا سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سروسز کا آپ نے بتایا اتنا بڑا سیکٹر ہے، یا انڈسٹری بھی اس میں اگر آتی ہے آپ کے نزدیک، اور خالد صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، تو جو ہمارا عام تصور ہے، روایتی تصور ہے، اس کی روح سے یہ چیزیں اس میں نہیں آتی، چنانچہ زکوٰۃ کی وہ رقم اس طرح جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ سلمان صاحب نے بھی فرمایا کہ انڈسٹریل ریولوشن اور اس کے نتیجے میں انڈسٹری کی پروڈکشن تو اب اس دور میں سامنے آئی ہے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو اجتہاد تو کرنا تھا۔ ایک اجتہاد وہ ہوا ہے کہ جو ہمارے ہاں آج تک رائج ہے کہ آپ نے انڈسٹری کو پروڈکشن کا یونٹ نہیں مانا، بلکہ زکوٰۃ کے نقطہ نظر سے آپ نے اس کو مال مان لیا، اور ایسٹس مائنس لائبلٹیز کی جو ویلیو ہے اس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ دیں۔ ہم جو گزارش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ اصل میں مال سونا چاندی نہیں ہے، بلکہ یہ زراعت کی طرح، زمین کی طرح پیداواری یونٹ ہے، اور اس میں ہمارا جو اجتہاد ہے وہ اس قیاس پر مبنی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ضمن میں زراعت کے لیے جو ریٹس بیان فرمائے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ 5 اور 10% ہیں، وہی اپلائی ہونے چاہیے یہاں، نہ کہ اس کو آپ دولت کی ایک شکل سمجھ کے اس کے اوپر سالانہ 2.5% کا اطلاق کریں، اور ظاہر ہے اس سے وہ بات پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح آپ نے جو ہے وہ بیان کیا اس بات کو۔ ٹھیک، اب آپ یہ تفصیل بتا رہے تھے کہ یہ زکوٰۃ جب انڈسٹری پر اپلائی ہوتی ہے اور سروسز سیکٹر پہ اپلائی ہوتی ہے تو وہ جو شرح خالد صاحب بتا رہے تھے 5%، 10% اور بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کے، تو وہ کس طرح سے آپ ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں، جس طرح کہ خالد صاحب نے بھی ابھی بیان کیا کہ زکوٰۃ پیداوار میں 5% اور 10% ہے، تو یہ 5% اور 10% کس وجہ سے ہے؟ یہ 5% اور 10% اس وجہ سے تھی، جس طرح کہ خالد صاحب نے بھی ابھی بیان کیا کہ وہ زمین کے جس میں پانی اور محنت دونوں کسان کو خود فراہم کرنا پڑتا تھا، اس زمین کی پیداوار پہ 5% زکوٰۃ لگائی گئی۔ یعنی ہم اگر اصول اخذ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی جو کہ کیپٹل تھا اور محنت جو کہ لیبر تھی، وہ کسان نے دونوں فراہم کی اس پیداواری کام میں۔ تو ایک پیداواری کام میں اگر لیبر اور کیپٹل دونوں پرووائڈ کی جاتی ہے، دونوں اگر لگائی جاتی ہے، تو اس پروڈکشن سے
جو بھی منافع ہوگا, جو بھی پیداوار ہوگی, اس پہ 5% زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک. جبکہ وہ زمین جس میں کہ پانی خود نہیں مہیا کرنا ہوتا تھا, بلکہ بارانی زمینوں میں پانی خود یعنی کسان کو مہیا ہو جاتا تھا, کسان صرف اپنی محنت لگاتا تھا. تو ایسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کہ جس میں صرف آپ کو لیبر استعمال کرنی ہو یا صرف کیپٹل استعمال کرنا ہو, اس میں 10% تک زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی, اور حکومت 10% تک زکوٰۃ ان پیداواری کاموں میں سے لے سکتی ہے. اگر ہم اس کی آج کے دور میں مثال دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے انویسٹر پیداواری کام میں صرف اس طرح شامل ہوتے ہیں کہ وہ سلیپنگ پارٹنر بن جاتے ہیں, وہ صرف کسی کمپنی کے شیئر خرید لیتے ہیں, وہ صرف کسی کمپنی کے بانڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ صرف میوچل فنڈ کے یونٹ خرید لیتے ہیں, وہ نیشنل سیونگ اسکیم میں اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو ان تمام صورتوں میں وہ صرف کیپٹل پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان صورتوں میں ان کو جو کچھ بھی منافع ملے گا اس میں سے گورنمنٹ ان سے 10% تک لے سکتی ہے. آپ سلمان صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے ایک بریک لینی ہے, آپ کہیں جائیے گا نہیں, ابھی آپ سے اور بات ہونی ہے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.